نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور اس سے مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ امام المناظرین، جامع المعقول والمنقول، صدر الافاضل حضرت قبلہ علامہ سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس کی تقریب میں آج ہم سب شریک ہیں۔ صاحبزادہ والا شان حضرت العلام صدر الافاضل حضرت قبلہ پیر سید محمد در علی زید شرفہ، ان کے حکم کی تعمیل میں حاضر خدمت ہوا۔ اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کا سایہ عطفت تا دیر سلامت فرمائے۔ چونکہ علمی نشست ہے، دستار فضیلت ہے، تو اس سلسلے میں کچھ اپنی معروضات پیش کرنا چاہوں گا قبل اس کے کہ اس پر کچھ تبصرہ کروں، بطور تبرک کے ذوق اور عشق و محبت سے اپنی بحث کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت برا بن عازب، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت چمکدار تھی۔ وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، میں تبرکاً حلیہ مبارک اس لیے بیان کرتا ہوں کہ قبولیت کی لمحات ہو جائیں، ادھر حلیہ بیان ہو، ہم اس کو یاد کریں۔ ایک وقت ایسا آئے کہ پھر عالم خواب میں پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، اے حسن ملیح خود، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بڑی تھی۔ وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سرمگی تھی، وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس میں جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت پکار فرمانے لگے مانا ہے ما رعا مقصد ما تغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَكَةُ مُصْحَفٍ، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، نماز کا وقت تھا۔ آج کہتے ہیں تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کے پردے کو ہٹایا، صحابہ کرام حالت نماز میں تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ قَائِمٌ يَنظُرُ إِلَيْنَا، رسول اللہ کھڑے تھے، رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے تھے۔ فَكَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَكَةُ مُصْحَفٍ، حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے خدا کے قرآن کا ورق پاکیزہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا دی۔ ہاں ہاں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس گلی میں بیٹھتے تھے ان کی قمیص کی خوشبو صرف اسی گلی میں جاتی تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کے جسم کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ سرکار بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، جسم کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ فرماتے حور سے کیا کہے موسیٰ سے مگر عرض کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ فرماتے حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت موسیٰ بھی بڑے حسین ہیں، حضرت آدم سے لے کر توجہ ہے، جس کی توجہ وہی کہے گا سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کے سارے نبی اور سارے رسول حسین ہیں۔ سارے نبی حسین ہو کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ادھر معاملہ الٹ ہو گیا، سارے حسین انبیاء خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ درست ہے، ہم ختم نبوت، تحریک ختم نبوت میں کہا کرتا ہوں تم تو خالی خولی دعویٰ کرنے والے ہو، دوسرے لوگوں سے کہتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں تحریک ہم نے چلائی تھی۔ میں نے کب سے؟ کہنے لگے 200 سال سے۔ میں نے کہا اہل سنت نے تو 1400 سال سے چلا رکھی۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا تاریخ کو پڑھ۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اب جملہ بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سن، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا مولا علی تک، مولا علی سے لے کر حضرت سیدنا خالد بن ولید تک، حضرت خالد بن ولید سے لے کر سیدنا حضرت ابو طفیل تک، ان سے لے کر سیدنا غوث اعظم جیلانی تک،
اور ان سے لے کر خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز تک، اور پھر ان سے لے کر حضرت سیدنا تاجدار گولہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک، ان سے لے کر حضرت پیر سیدنا سید جماعت علی شاہ صاحب تک، ان سے لے کر امام نورانی تک، ان سے لے کر علامہ نیازی تک، ان سے لے کر امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب تک، ختم نبوت کی غلامی اگر حصے میں آئی ہے تو اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں نے کہا مولانا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، رب کعبہ کی عزت کی قسم امیر المجاہدین نے فرمایا تھا کہ ہمارا پتہ جنازوں پہ چلے گا۔ یہ بات کئی سو سال پہلے امام احمد بن حنبل نے کہی تھی کہ جب ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، فرمایا جتنا چاہے ظلم کر لو، ہمارا پتہ جنازوں سے اٹھے گا۔ خدا کی عزت کی قسم لاکھوں افراد امام احمد بن حنبل کے جنازے میں آئے، ادھر لاہور کی سرزمین تک، خدا کی عزت کی قسم کئی سو سال پیچھے جاؤ، آج تک مینار پاکستان سے لے کر لاہور کی ہر گلی تک یہ بات گواہی دے رہا تھا، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، اترے پس مرگ اس کی زیارت کو فرشتے، نکھرا وہ تیرے طالب دیدار کا چہرہ، کھلتا ہی گیا پھول کی صورت دم آخر، اترا نہیں دیکھا تیرے بیمار کا چہرہ۔ کہنے لگے 2 دن تک حضرت امیر المجاہدین کا جنازہ رکھا گیا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم مظہر مختار تم سے کہتا ہے 20 دن تک بھی امیر المجاہدین کا جنازہ رکھا جاتا، چہرہ جیسے نورانی تھا، خدا کی عزت کی قسم وقت کے ساتھ نور بڑھتا چلا جاتا۔ رضوی تیرے جانثار، رضوی تیرے جانثار، رضوی تیرے جانثار، تاجدار ختم نبوت۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا وَحُضُورُ جَنَازَتٍ، اب تمہاری مرضی خاموش رہو تو پھر دل سے سبحان اللہ کہو۔ امام سیوطی جس کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں سرکار کا دیدار نصیب ہوا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا سرکار چاہیں جس غلام پر کرم کرنا چاہیں موت کے وقت اس کے پاس بھی آ سکتے ہیں، کریمہ کا اس کے جنازے میں بھی آ سکتے ہیں۔ حضور جس پر کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہون ٹالے، مٹھے چے چل دی واہ چالے، کرم دی بھال کیا پچھ دی، اتھاں خود عبد سنوے دے، اتھاں حق نال ملوے دے، دماغے کو چکرنے دے، اے الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لائیس، الوہیت کو چمکائیس، کہ ہر شان ٹھمکائیس۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلہ بن کے نکلیں گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن نکلے۔ ابھی تو حضور کے حسن کی بات کر رہا تھا، حضرت یوسف کے حسن کے بڑے چرچے ہیں۔ امام قصری نے لکھا وجمال یوسف وغیرہ جزء من حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے حضرت یوسف کا حسن ہو یا حضرت یوسف کے علاوہ کائنات کے جتنے حسین ہو، جو ہے حضرت یوسف کا حسن ہو یا ان کے علاوہ قیامت تک جتنے حسینوں کا حسن ہو، سارے حسینوں کا حسن جمع کرو، حضور کے حسن کا ایک جز ایک پرتو تمہیں نظر آئے گا۔
اور شیخ رکن الدین نے لکھا فرمان شد نور را و ہفتاد ہزار حجاب پپوشند تا روشنائی آفتاب نپدید نشبت فرمایا اللہ نے حضور کے حسن پہ 70,000 پردے دیے تھے. اب تمہاری مرضی نہ بول. 70,000 پردے دیے تھے. 70,000 پردوں میں چھپا چھپا کے بھیجا تھا. با پردہ گرامدی شور قیامت در جہاں. با پردہ گرامدی شور قیامت در جہاں. بے پردہ گرائی برو سوزد ہما کونو مکان. ابھی تو پردوں میں چھپ چھپ کے آئے ہو. جو دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے قیامت پپا ہو گئی ہو. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا پھر عالم کیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول اٹھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. وہی تو جوبن مچل رہا ہے. نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ. اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. 3 صرف اس پہ نکتے بیان کروں گا. اس کے بعد جو حکم ہوا اس کی تعمیل کر دوں گا. فرما ان هذه السورة قد تتمت لما قبلها وكالأصل لما بعدها. یہ سورہ مبارکہ پچھلی صورتوں کے لیے تکمیل ہے. اگلی پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے. اگلی صورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے. پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے. اگلی صورتوں کے لیے مجھے خوشی ہوئی کہا گیا 6 طلباء جلسہ دستار فضیلت میں انشاءاللہ ان کی دستار بندی ہو. زید کا بیٹا تھا عمر بکر. جب اس کی دستار بندی ہوئی گھر لے گیا. اس نے کہا تم نے مجھے خوش کیا. لوگوں کو بلایا جلسہ اظہار تشکر کیا. اس نے کہا بکر کے باپ زید نے تم نے مجھے خوش کیا. بیٹے یہ زمین 1 مربع تیرے نام. وہ جو جائیداد تھی اس شہر میں وہ بھی تیرے نام. وہ پلاٹ بھی تیرے نام. وہ بینک بیلنس بھی تیرے نام. وہ کرتا گیا دیتا گیا دیتا گیا. آخر کے طور پر تتمہ کے طور پہ کہا تکمیل کے طور پر کہا بیٹے بات ختم نہ کر دوں کہ آج کے بعد جو کچھ میرا ہے وہ کچھ بولو گے تو میں آگے چلوں گا. جو کچھ میرا ہے وہی کچھ تیرا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہیں کہا توجہ کرنا کہیں علم دینے کی بات کی. فرما وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہیں حسن و جمال کی بات کی. فرما وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کہیں مقام محمود کی بات کی. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہیں محبوب کے انشراح صدر کی بات کی. علم نشرح لک صدرک. کہیں محبوب کے رفعت ذکر کی بات کی. ورفعنا لک ذکرک. کہیں محبوب کے علم غیب کا ذکر کیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. خدا نعمتیں بانٹتا گیا محبوب کو نعمتیں دیتا گیا. قرآن میں اعلان کرتا گیا. تتمہ کے طور پر تکمیل کے طور پر فرمایا محبوب بات مکائے نہ دے. انا آتوینا کل کوثر. کس نعمت کو گنواؤں کہ یہ بھی تمہیں دی وہ بھی تمہیں دی تو بات مکائے دیتے ہیں. انا آتوینا کل کوثر. محبوب شرق سے لے کر غرب تک تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک جو کچھ میرا ہے مصطفیٰ وہی کچھ تیرا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دوسرا نکتہ لم یقل سنعطیک قولہ اعطیناک لأن هذا العطاء كان حاصلا في الماضی.
امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کر دیں گے، اور مقتضی حال یہ ہے کہ یوں ہی کہا جاتا، عقل یہی کہتی ہے کہ یوں فرمایا جاتا کہ آپ کو کوثر عطا کر دیں گے، چونکہ کوثر ہے، اگر حوض کوثر وہ تو ہے مستقبل میں، سنوتی کا فرماتا اللہ عطا کر دیں گے، بل قولہ اعطیناک کہا عطا کر دی۔ قرآن سمجھانا ہے، اس لیے شیروں پر تو بڑا سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اب قرآن کی طرف آ رہا ہوں۔ اعطینا کا یہ نہیں فرمایا عطا کر دیں گے، فرما محبوب ہم نے تمہیں عطا کر دی کوثر۔ کیا مطلب؟ اب سنو گے دل خوش ہو جائے گا۔ محبوب حضرت آدم آئے، ابو البشر بنایا، پیدا ہوئے، آئے انہیں ابو البشر بنایا۔ حضرت نوح آئے، پیدا ہوئے، نجی اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ آئے، پیدا ہوئے، کلیم اللہ بنایا۔ حضرت ابراہیم آئے، پیدا ہوئے، انہیں خلیل اللہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ آئے، پیدا ہوئے، انہیں کلمت الحق بنایا۔ جو نبی پیدا ہوتا گیا، منصب نبوت پر بیٹھتا گیا، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی کلمت الحق بنا، کوئی ذبیح اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا۔ آئے تھے تو نعمتیں ملی، مگر محبوب انا اعطینا کل کوثر، تیری شان یہ ہے تو آیا بعد میں تھا، کوثر کا مالک پہلے تیری ذات کو بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ جس کا دل چرے وہی کہے سبحان اللہ۔ محبوب مالک کوثر ہم نے پہلے تیری ذات پاک کو بنا دیا تھا۔ طلباء کے لیے، علماء سے تو دعا لینے کے لیے، طلباء کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ کوثر وصف ہے، بڑا قابل غور نکتہ ہے۔ کوثر وصف ہے، وصف کا تحقق موصوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں کوثر وصف ہے، اس سے پہلے موصوف مذکور نہیں۔ پھر کہہ رہا یہاں کوثر وصف ہے، اس سے پہلے خدا نے یہ نہیں کہا علم دیا کوثر کی صورت میں، تو پھر کوثر محدود ہو جاتا علم کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب تمہیں اخلاق دیے کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتی اخلاق کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا معجزات دیے کوثر کی صورت میں، تو کوثر محدود ہو جاتے معجزات کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نور قلب آپ کو دیا، تو نور قلب کوثر محدود ہو جاتی نور قلب مصطفیٰ کے ساتھ۔ خدا نے کوثر وصف کو تو رکھا، موصوف کو مطلقاً چھوڑ دیا، اس کا ذکر نہ کیا۔ خدا کی قسم بڑا عظیم جملہ، میری پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، کوثر کو مطلق چھوڑ کر اس کا موصوف کا تعین نہ کر کے، موصوف کا ذکر نہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا محبوب نعمت ہو دنیا کی، نعمت ہو آخرت کی، نعمت ہو ظاہر کی، نعمت ہو باطن کی، نعمت ہو زمین کی، نعمت ہو آخرت کی، نعمت ہو آسمان کی، شرق سے لے کر غرب تک، قیامت تک جتنی نعمتیں ہوں گی، خالق میں ہوں، مالک مصطفیٰ تیری ذات کو بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تخلیق میں نے کی ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، سودا اچھا لگے تو پھر سبحان اللہ کہنا۔ محبوب نعمت کاملہ بنتی ہی تب ہے، نعمت تو کامل ہے مگر جب تیری نسبت تیری طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے۔ فرما انا اعطینا کل کوثر، کوثر سے مراد علم، کوثر سے مراد علماء۔ تفسیر کبیر کو اٹھائیے، تفسیر قرطبی کو اٹھائیے، باقی تفاسیر کو اٹھائیے۔ کوثر سے مراد علماء اور کوثر سے مراد علم۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ 5-7 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟
جس کی توجہ وہ کہے گا سبحان اللہ۔ بدقسمتی سے قصے، دوڑے، کہانیاں، شعر اشعار ہم سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں، مگر علم سننا ہم نے چھوڑ دیا۔ علم سنانے والے بھی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ اس لیے خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ کرنا ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی شے کی حقیقت کو جان لینا، یہ علم ہے۔ امام راغب نے لکھا، امام اشعری نے لکھا، ادراک المعلوم علی ما ہوا بہ، کسی شے کی حقیقت و ماہیت کے حوالے سے جس پر وہ قائم ہے اس کو جان لینا علم ہے۔ امام غزالی نے لکھا، معرفت المعلوم علی ما ہوا بہ، کسی شے کی حقیقت اور ماہیت کے حوالے سے اس کی معرفت رکھنا۔ پہلا تھا ادراک، اب ہے معرفت۔ علامہ اشعری نے ادراک کی بات کی، امام راغب نے ادراک کی بات کی، امام غزالی نے عدول کر کے معرفت کی بات کی۔ ادراک کچھ اور ہوتا ہے، معرفت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور امام جرجانی اس سے آگے گئے، والاعتقاد الجازم المطابق للواقع، ایسا پختہ اعتقاد جو واقعہ کے عین مطابق ہو اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، مطلق علم، علم مطلق۔ میرا دل کرتا ہے پھر شعر پڑھ دیں، نہیں ابھی نہیں، میں نے کہا 7 منٹ برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک ہے مطلق علم، ایک ہے علم مطلق۔ مطلق علم کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسا علم جس کے اس بات کے لیے ایک فرد کا اس بات لازم، جس کی نفی کے لیے تمام افراد کی نفی ضروری ہے۔ یہ قضیہ موجبہ جزیہ ہے اور سالبہ کلیہ ہے۔ ایک ہے علم مطلق کہ جس کے اس بات کے لیے تمام افراد کا ثابت ہونا اور جس کی نفی کے لیے ایک فرد کی نفی ضروری ہے۔ یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے اور قضیہ سالبہ جزیہ ہے۔ علم مطلق کی بھی دو قسمیں، مطلق علم کی بھی دو قسمیں، اجمالی تفصیلی۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا دولت المکیہ میں ھذا قسم یختص باللہ تعالی، علم مطلق تفصیلی یہ اللہ کے علم کے ساتھ خاص ہے۔ باقی جتنی بھی اقسام ہیں 3 کی 3 وہ مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں تک بات روک رہا ہوں۔ اب علم کے ذرائع 2 ہیں، ایک بالواسطہ، ایک بلا واسطہ۔ بالواسطہ علم کا جو کسی خارجی ذریعے کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے اس کو علم بالواسطہ کہتے ہیں۔ حواس 5 کے ذریعے سے علم حاصل ہو جائے۔ یہ میرے کپڑے نیلے ہیں، مجھے کیسے علم ہوا؟ حصے باصرہ سے، حصے باصرہ نے خبر دی عقل کو، فیصلہ کیا عقل نے۔ عقل نہ ہو، حص ہو، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے عقل، العقل ما یوکل بہی حقائق الاشیاء، عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت کو جانا جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ یہ ہے بالواسطہ علم کے ذریعے۔ ایک ہے بلا واسطہ علم بالفطرت، اس کو فطریات کہتے ہیں، اس کو ہدایت وجدانی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو کہیے، اس کو فطرت وجدانی کہتے ہیں۔ ابھی مشکل باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب آسان بات۔ اس کو ہدایت وجدانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، اسے 1 سیکنڈ کا بچہ رونا اس نے کس سے سیکھا؟ انڈے سے پرندہ نکلتا ہے، نکل کر پھڑپھڑانا شروع کر دیتا ہے، اسے پھڑپھڑانا کس نے سکھایا؟ مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتی ہے، اسے تیرنا ابھی تو پیدا ہوئی، اسے تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ ہے علم بلا واسطہ۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ھدی،
وہ خدا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں علم کو رکھ دیا۔ ذرا جملہ میرا سننا، اگر جملہ اچھا لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اگر انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی علم بالفطرت کے ذریعے سے اللہ اس کی فطرت میں علم کو رکھ سکتا ہے، تو رب کعبہ کی عزت کی قسم خدا اپنی قدرت سے الفرد الکامل القطب الربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے پیدا ہوتے ہوئے ساری کائنات کے علوم بھی اپنی قدرت سے ان کے سینے میں ضرور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت علامہ مظہر مختار دورانی صاحب۔ ایک ہے علم بالوجدان، اس کو طبیعت کا نام دیا جاتا ہے، وہ نفسی استعداد ہے کہ جس کے ذریعے سے غیوبات مکتشف ہوتے ہیں، وہ 6 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ لطیفہ میں آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، بس باتیں مشکل آخری ہے۔ ایک لطیفہ قلب ہے، ایک لطیفہ سر ہے، ایک لطیفہ سر و سر ہے، ایک لطیفہ خفی ہے، ایک لطیفہ اخفا ہے۔ یہ ہیں 4 ذرائع علم۔ تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پار کا علم نہیں، ملا کہتا ہے ذاکر نائک حضور کو کل کی خبر نہیں، کوئی کہتا ہے حضور کو اپنی خبر نہیں۔ وہ سن ملا، جہاں علم کے 4 ذریعے خدا کی عزت کی قسم ظاہر کے ہوں باطن کے ہوں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں، وہاں اللہ کا نبی اس حقیقت سے پردے اٹھا کر لوگوں کو اس سے باخبر کر رہا ہوتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم الاسماء دیا، ساری چیزوں کے نام کا علم دیا۔ امام علامہ آلوسی نے لکھا المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ پیچھے گزر چکا اس کا علم بھی ان کو ملا، جو قیامت تک آئیں گے ان کے نام کا علم بھی حضرت آدم کو ملا۔ اور پھر علامہ ابن کثیر نے علماء تشریف فرما ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں، امام الوہابیہ ہے علامہ ابن کثیر، بلکہ اس کی عبارت سے پہلے شیخ حقی نے لکھا وَاسْمَاءَ الشَّجَرِ وَاسْمَاءَ الْحَجَرِ وَاسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ يَخْلُقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر پتھر کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا، ہر درخت کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا، ہر مخلوق کے فرد کا علم، ہر مخلوق کے فرد کے نام کا علم حضرت آدم کو دیا، جو مسمى ہوگا، جو مسمى ہوگا اس کا علم حضرت آدم کو دیا۔ علامہ ابن کثیر سب سے اوپر گیا، امام الوہابیہ اس نے کہا علمہ جمیع الاسماء جمیع الاشیاء کلھا ذواتھا وصفاتھا وافعالھا وحقائقھا۔ انہوں نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت سیدنا آدم کو اللہ رب العزت نے صرف علم الاسماء نہیں دیا بلکہ ذات کا علم دیا، صفات کا علم دیا، ہر چیز کی حقیقت کا علم دیا، ہر چیز کے افعال کا علم دیا۔ یعنی 18,000 جہانوں میں کوئی فرد عمل کر رہا ہے، کوئی فاعل فعل کر رہا ہے، اس کا علم حضرت آدم کو، اس کی ذات کا علم حضرت آدم کو، اس کے وصف کا علم حضرت آدم کو، اور حضرت آدم تھے کون؟ تیرا دل خوش ہو جائے گا۔ میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، میں نے اتنی تمہید اتنی بڑی باندھی ہے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز ابھی آنی چاہیے۔ حضرت آدم کو سارے، اور علامہ ابو سعود حنفی نے لکھا وَعَلَّمَهُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ كُلِّهَا، اللہ پاک نے حضرت آدم کو 90 لاکھ بولیوں کا علم دیا۔ ابن آدم نے 90 لاکھ بولیاں بول لی تھی، حضرت آدم کو اللہ نے 90 لاکھ بولیاں، توجہ ہے جس کی توجہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ حضرت آدم کو 90 لاکھ بولیوں کا علم، علم الاسماء، ہر ذات کا علم، ہر صفات کا علم، ہر حقیقت کا علم، ہر افعال کا علم۔ اور حضرت آدم تھے کون؟ میرا مرشد روحانی شیخ محی الدین ابن العربی کہنے لگے اول
نائب لہو صلی اللہ علیہ وسلم وخلیفتہ آدم، رسول اللہ کے اس روئے زمین پر سب سے پہلے خلیفہ، حضور کے سب سے پہلے نائب حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ مولانا ملا تو کہتا تھا کل کی خبر نہیں، یہاں تو حضرت آدم مصطفیٰ کے نائب، مصطفیٰ کے خلیفے کے علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ دورانی صاحب۔ نہیں، کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ سوال کیا جاتا ہے حضور کو، کبھی علم ہوتا ہے کبھی علم نہیں ہوتا۔ جب اللہ علم عطا کرتا ہے، میں نے کہا کوئی شک نہیں، جب اللہ علم عطا کرتا ہے حضور کو علم ہوتا ہے، مگر یہ نہ کہے کہ کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ کہنے لگے جواب دے، میں نے کہا بسم اللہ، قرآن پڑھ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض۔ مولانا نوری ہے فعل مضارع کا صیغہ، فعل مضارع دلالت کرتا ہے تجدد پر، استمرار پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو کبھی علم دیا کبھی نہیں دیا حضرت ابراہیم کو۔ اور ملکوت سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن عباس اٹھا، تفسیر مدارک اٹھا، تفسیر نصفی اٹھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے خلق السماوات والارض۔ میرے خیال میں تم تھک گئے ہو تو میں اے خلق السماوات۔ اچھا ایک بات مانو گے، یہ جتنا مجھے دے دیا بہت دے دیا۔ اب میں کہتا ہوں میرے پاس 15-20 منٹ باقی ہیں، جو ٹائم مجھے دے دیا گیا بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، میں نے کہا قرآن پر فیصلہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فعل مضارع کا صیغہ ہے جو تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کبھی علم ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ تو حضور کے دادا کا علم ہے، جد امجد کا علم ہے، خلیل اللہ کا علم ہے کہ خدا نے انہیں ساری مخلوقات کا مشاہدہ کروا دیا۔ ایک لمحہ، ایک دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، کہا نہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو خلیل اللہ کا علم ہے۔ تو حضور کے علم کا عالم کیا ہے؟ ذرا سن لیجئے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو عطا کر دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ کہنے لگے مظہر مختار معنی غلط کر رہا ہے، میں نے کہا بسم اللہ معنی درست کر دیجئے۔ کہنے لگے اس کا معنی یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو شرعی احکام آپ نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو دیا۔ کہنے لگے جو شرعی احکام نہیں جانتے تھے اس کا علم آپ کو دیا، یہ معنی ہے۔ میں نے کہا مولانا ما عام ہے یا خاص ہے؟ ما لم تکن تعلم میں ما عام ہے یا خاص ہے؟ اگر ما ہے خاص تو معنی تو ٹھیک کر رہا، معنی ٹھیک کر رہا۔ ملتان کی سرزمین پر مناظر اسلام کی مزار کے قدموں میں بیٹھ کر میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں ما خاص ہے، یہاں ما عام ہے۔ ما عام کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا تفسیر کبیر اٹھا، تفسیر روح المعانی اٹھا، تفسیر روح البیان اٹھا، تفسیر مصری اٹھا، سب نے لکھا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے من الاحکام والغیب، محبوب آپ کو احکام شریعت کا علم بھی عطا کر دیا، آپ کو غیب کا علم بھی عطا کر دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ۔
مولا کتنا علم دیا محبوب کو، یہ تو واضح فرما دے. فرما وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. توجہ چاہتا ہوں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ پر فضل عظیم ہے. میں نے کہا کہ اگر علم ہوتا کسی حد کے اندر تو خدا فضل عظیم کی بات نہ کرتا. خدا فضل عظیم من جہت الخلق کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے مقابلے میں حضور کے علم کی بات نہیں کر رہا، مخلوق کے مقابلے میں علم کی بات کر رہا. اگر من جہت الخلق علم حد میں ہوتا تو فضل عظیم کیسے بن جاتا کہ حضرت آدم کا بھی ویسے علم، حضور کا بھی ویسے علم، تو فضل عظیم کیسے؟ حضرت ابراہیم کا جیسے علم ایسے حضور کا علم، فضل عظیم کیسے؟ حضرت ابراہیم کا ویسے علم ویسے حضور کا علم، تو فضل عظیم کیسے؟ یار میری طرف توجہ کر، اگلا جملہ نہ سننا تیری مرضی، یہ جملہ دل پر نقش کر کے آج اس عظیم المرتبت دارالعلوم سے جانا تو پھر رات کے وقت یہ سوتے ہوئے سوچ لینا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبوت بھی زمانے تک محدود تھی، نبوت بھی مکان تک محدود تھی. جب نبوت زمانے تک محدود تھی، مکان تک محدود تھی، کسی کی نبوت ایک علاقے تک، کسی کی نبوت دوسرے علاقے تک، اللہ نے حسب مراتب ان کو علم عطا کر دیا. میرے محبوب کی نبوت کیسے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. حضور کی نبوت کا علاقہ کتنا؟ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. جس کا دل ٹھرے وہی کہے سبحان اللہ. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی نبوت کا علاقہ ہے. خدا کی عزت کی قسم ان کو علم ملا محدود. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہا محبوب تمہیں من جہت الخلق لا محدود علم عطا کر دیا. نہیں، یہ تو اپنی طرف سے معنی کیا. میں نے کہا قرآن کی تفسیر قرآن سے افضل، تفسیر القرآن بالقرآن، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں تو بتاؤں؟ کہنے لگے کر. میں نے کہا بسم اللہ. اِنَّا اَعْتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. کوثر کا معنی ہے حضور المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو. توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، میرے اس جملے کو ضائع مت کرنا. المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو. نالوں کے اندر پانی کثیر تو ہے، کوثر نہیں. نہروں کے اندر پانی کثیر تو ہے، کوثر نہیں. اس کی چونکہ کوثر کہتے ہیں جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو. دریا کے اندر پانی کثیر تو ہے، کوثر نہیں. سمندر کے اندر پانی کثیر تو ہے مگر کوثر نہیں. محبوب کہا اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. جب تمہیں علم دینے کی باری آئی ہے تو میں نے تمہیں حد کے اندر علم عطا نہیں کیا، چونکہ تو محبوب تھا حدوں کو اٹھا دیا. تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مخلوق کا علم بھی تمہیں عطا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت علامہ مظہر مختار دورانی صاحب. محبوب ساری کائنات کا علم تمہیں عطا کیا. اور پھر آپ لوگوں کے لیے خدا تو غیب الغیب ہے نا. غیب و غیب الغیب دیسوں آیا، شہر شہادت دیرہ لایا. تو کہتا ہے کل کی خبر نہیں ملا، تو کہتا ہے حضور کو دیوار کے پار کا علم نہیں. خدا نے تو شب معراج
ذرا توجہ کرنا، خدا نے تو شب معراج اپنی حقیقت سے پردے ہٹا کر اپنی حقیقت کا جلوہ یار کو کروا کر دنیا کو بتا دیا، جب میں نے پردے ہٹا دیے ہیں تو کون سا غیب ہے جو محبوب سے میں نے چھپا کے رکھا ہو؟ او غیب الغیب دے دیسو آیا، شہر شہادت دیرہ لایا، اور تاجدار گولڈا کے این مظہر نصیر ملت حضرت شاہ نصیر الدین قدس سرہ العزیز وہ یہاں کہنے لگے، شب معراج کی بات بھی کرتا چلا جاؤں ذوق کی بات ہو جائے گی، کہنے لگے منتظر خود بسط شوق خدا آج کی رات کس کی آمد ہے، سر عرش اولا آج کی رات رحمت سید عالم ہے دو عالم کو محیط، کوئی آسی نہیں محروم عطا، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، سبحان اللہ نہیں آئے گی تو آگے نہیں چلوں گی، آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے، پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات۔ ابھی میں کار سے نیچے اترا، 10-15 نوجوان آئے، انہوں نے میرا استقبال کیا، اندر مجھے لے گئے اور کسی نے پھولوں کی بارش کر دی۔ جب حضور گئے تھے تو بارش کون سی تھی؟ جب حضور گئے تھے تو بارش، نصیر حضور نصیر ملت نے فرمایا جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں، جلوہ حسن حقیقت کی ضیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات۔ اور فرمایا لامکان پر جب حضور پہنچے، دلہا ملتان والوں کا تو پتہ نہیں، میرے رحیم ارخام میں تو یہی ہے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے بارات میں آنے والے لوگ اس کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں۔ حضرت نصیر ملت علیہ رحمہ نے فرمایا جب حضور لامکان پر پہنچے تو تحفہ تو دیا ہوگا رب نے، تو تحفہ کیا دیا؟ ادھر لامکان پہ آئے تھے، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو، بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو۔ خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات، پھر اعلیٰ حضرت کہنے لگے ہاں تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلہ بن کے نکلیں گے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، حسینے سے کہ جن کو دیکھ کر یوسف بھی محشر میں بشکل پیرے کنانی زلیخا بن کے نکلیں گے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ید اللہ فوق ایدیہم، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، کہاں سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ گولڈا شریف، آستانہ علیہ گولڈا شریف، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اہل سنت میں فتنہ پیدا ہو گیا، اب اس پر بڑی دلائل دیے جا سکتے تھے، میں نے حضور کو سنا دیا، خوش ہو جائیں اللہ کرے، وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، دیکھتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، صاحبزادہ والا شان دعا دے دیں گے، ہماری بگڑی سور جائے گی، اس پر دلائل ختم، اب جو مجھے حکم دیا گیا اس کی تعمیل، فتنہ پیدا ہو گیا۔ آج کے زمانے میں اہل سنت میں بڑی معذرت کے ساتھ جو کوئی مولا علی کا نام لے لے شیعہ، جو کوئی سیدنا صدیق اکبر کا نام لے لے ناسبی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم نہ ناسبی
ہم نہ رافضی، ہم نہ خارجی، ہم سنی، ہم صدیق اکبر کو بھی ماننے والے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ماننے والے ہیں۔ ایک ملا نے مجھ سے کہا چونکہ مجھے حکم دیا گیا اہل بیت کی شان کا، ضرور بیان کروں گا، جو مجھے کسی ملا نے کہا علی کو مولا نہ کہو، ہمیں چڑ لگتی ہے۔ میں نے کہا لگتی رہے تمہیں چڑ، تم میرے مسلک کا ہو کر کہتے علی کو مولا نہ کہے، مجھے چڑ لگتی ہے۔ میں نے کہا مولوی تیری بات کو مانوں یا محمد کی بات کو مانوں؟ جب حضور نے غدیر خم کے مقام پر فرما دیا من کنت ولیہ فہذا ولیہ من کنت مولا فہذا علی، آج تم نے تفریقہ پیدا کر دیا اور میں تم سے سوال کرتا ہوں، مولا علی کو ولایت پر سب سے پہلے خوشخبری کے بعد مبارکباد دی کس نے؟ سیدنا فاروق اعظم، وہ غدیر خم میں نہیں تھے، مقام پر نہیں تھے، جب ان کو پتہ چلا اور کیا کہا یا علی انت مولایا ومولا کل مومن ولم یکن لہ مولا فلیس بمومن، اے علی تو میرا بھی مولا ہے دوست، تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا مولا ہے۔ جو فرمائے جو علی کو مولا نہ مانے وہ کامل الایمان ہی نہیں بن سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان اللہ معنا، میرے خیال میں تھک گئے ہو تو ابھی میں نے تمہیں عشق بھی سنانا ہے، باقی میرے پاس 7-8 منٹ رہ گئے، ذرا توجہ کے ساتھ۔ ان اللہ معنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر، ذرا میرا دل چاہتا ہے سلطانی صاحب آپ کے لیے بات عرض کر دوں۔ یہ غار کے اندر سرکار 3 دن 3 راتیں رہے، شب ہجرت، کوئی کہتے ہیں اس لیے رہے کہ پیچھے حضور کے کفار تھے، حضور اس لیے غار میں گئے، درست کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، میرا کوئی اختلاف نہیں، مگر میں اپنا نظریہ تو رکھ سکتا ہوں نا، اور دلیل بھی دے سکتا ہوں، کوئی مانے تو پسند کرے تو لے جائے، اگر نہ مجھے واپس کر دے، مناظرہ تو نہیں کرنا۔ میں نے کہا اگر کافروں کی وجہ سے حضور غار میں گئے تھے، اگر آپ کی بات درست ہے، آپ کی رائے کا احترام ہے، میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، مگر میری یہ اپنی رائے ہے، اس کو بھی اگر کوئی مان لے گا تو حرج نہیں ہے۔ اگر کافروں کی وجہ سے سرکار غار کے اندر گئے تھے تو جب حضور گھر سے باہر نکلے تھے ہجرت کے لیے تو کوئی کافر تو حضور کو نہیں دیکھ سکا، نہیں سمجھے، کوئی کافر تو حضور کو نہیں دیکھ سکا۔ سرکار مکہ سے مدینہ تک چلے جاتے، کسی کافر کی آنکھ میں جرت نہیں تھی تو سرکار کو دیکھ سکتا۔ حضور گئے تھے غار کے اندر اس لیے کہ 3 راتیں ہوں گی، 3 دن ہوگی، گود صدیق کی ہوگی، سر مستقبل لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور صاحبزادہ والا شان یہ نہیں فرما ان اللہ معی و معک، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، یہ نہیں فرما ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جو مدد و نصرت شب ہجرت مصطفیٰ کریم کو حاصل ہے، وہی مدد و نصرت شب ہجرت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ تھک تو نہیں گئے؟ اب ذرا توجہ کرنا، حضور نے حضرت صدیق اکبر کے لیے کیا فرما ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، تیسری مرتبہ کہہ دو اللہ ہمارے، اور مولا علی کے لیے کیا کہا، کیا فرما علی مع الحق اب الحق مع علی، فرما حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ جہاں علی ہو وہاں حق ہو، یہ نہیں فرما جہاں حق ہو وہاں علی ہو، فرق ہے۔ یہ نہیں فرما جہاں حق ہو وہاں علی ہو، فرما جہاں علی ہو وہاں حق ہو۔ پتہ یہ چلا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔
سب کچھ قرآن کے اندر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. عالمی مبلغ اسلام حضرت العلامہ صاحبزادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی صاحب قبلہ، شمشیر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت العلامہ مولانا الحاج مفتی سمر عباس قادری رضوی صاحب، علامہ مظہر مختار دورانی صاحب. ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. توجہ ہے، بس میری تقریر کے 9 منٹ باقی ہیں. ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی ذکر اہل بیت کرے اس کو شیعہ کہو، اس کو رافضی کہو. کوئی ذکر سیدنا صدیق اکبر کرے تو اس پر ناسبیت کا فتویٰ لگاؤ. رب کعبہ کی قسم ایمان کی علامت ہے. کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. یہ مظہر مختار کا فتویٰ نہیں ہے، صحابہ کا فتویٰ ہے کہ نماز منافق بھی پڑھتے تھے، نماز مومن بھی پڑھتے تھے. کیسے پتہ چلتا تھا یہ منافق ہے یہ مومن ہے؟ جس کے سینے میں علی کی محبت تھی جس کے سینے میں علی کی محبت تھی وہ عین مومن کامل تھا. جس سے علی سے بغض تھا، یاد رکھ لینا، جس ملا کے چہرے پر، جس سامعین کے چہرے پر علی کا ذکر کرنے سے اس کا چہرہ کھچ جائے، کشادہ نہ ہو، اس کے چہرے پہ قبض ہو جائے، سمجھ لو علی کا دشمن ہے، وہ منافق ہے. جس کا چہرہ پھول کی طرح علی کا ذکر سننے سے کھل جائے، سمجھ لو دنیا میں بھی مومن ہے، حشر کے اندر بھی مومن ہے، قبر کے اندر بھی مومن ہے. جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ رب کعبہ کی قسم 1400 سال تک یہ عقیدہ نہیں تھا. آج تم نے تفریق شروع کر دی ہے کہ یہ ناسبی بن گئے، یہ رافضی بن گئے، یہ خارجی بن گئے. لعنت بھیجتا ہوں ایسے تمہارے نقطہ نظر پر. لعنت بھیجتا ہوں تمہارے اس نقطہ نظر پر. ہم کل بھی صدیق اکبر کے نوکر تھے، کہو سبحان اللہ. ہم کل بھی فاروق اعظم کے نوکر تھے، ہم کل بھی عثمان غنی کے نوکر تھے، ہم کل بھی علی کے نوکر تھے، آج بھی ابو بکر کے نوکر ہیں، آج بھی علی المرتضیٰ کے غلام اور نوکر ہیں. سارا کچھ قرآن کے اندر ہے. توجہ ہے بڑا، سارا کچھ قرآن کے اندر ہے. قرآن نے کہا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. میرے خیال میں تھک گئے ہو تو قرآن نے کہا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. مت گھبرایا کر. آج سٹیج پر بیٹھ کر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، مت گھبرایا کر. علی کا ذکر کرنے سے یا علی کا ذکر سننے سے، علی کا ذکر کرنے سے کسی دوسرے مسلک کو تقویت نہیں ملتی. اس لیے علی کا ذکر چھوڑ دو. یہ نظریہ ہے تیرا. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر میں اسی دارالعلوم میں رب کعبہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کی عزت و عظمت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، علی کا ذکر کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے. علی کا ذکر کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے. اللہ اکبر. اور سنیے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. سب کچھ قرآن کے اندر ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سب کچھ قرآن کے اندر ہے. وتفصیل کل شیء. سب کچھ قرآن کے اندر ہے. وکل شیء فصلناہ تفصیلا. علماء سے پوچھو وکل شیء فصلناہ تفصیلا. یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے. کل مضاف ہے شیء کی طرف. شیء بمعنی موجودات کا ہر فرد، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے. اب ذرا میری آخری باتیں ہیں. پہلے تم نے ساتھ دیا تو اب بھی ساتھ دینا. میرے مالک، سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے. تو قرآن تو بتا، تو کس کے اندر؟
سب کچھ تو قرآن کے اندر ہے، تو بتا تو کس کے اندر ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ساری کائنات کا علم میرے اندر ہے، میرا سارا علم محمد اور ابھی رکنا مت، سارا کچھ مصطفیٰ کے سینے میں ہے، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنَ مَعَ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن علی اکیلا نہیں آئے گا، قرآن اکیلا نہیں آئے گا، خدا کی قسم قیامت کے دن قرآن اکیلا نہیں آئے گا، علی اکیلا نہیں آئے گا، قیامت کے دن قرآن علی کے ساتھ آئے گا، علی قرآن کے ساتھ آئے گا۔ جن کی شان اور جن کا مقام، جن کا مرتبہ جو باب العلم ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، مانتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ یہ اہل سنت کی ترتیب ہے، اہل سنت کا مسلک ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر بات کرتا ہوں حضرت قادری صاحب، میں اس سے بڑھ کر بات کرتا ہوں افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت کی، اس ترتیب پر خدا کی قسم مر تو جائیں گے، کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ خدا ہمیں دنیا سے پہلے اٹھا لے، خدا ہمیں دنیا میں پہلے اٹھا لے کہ ہم اس ترتیب کو نہ مانیں۔ ہم دنیا کے اندر بھی اس ترتیب کو مانتے ہیں، قبر کے اندر بھی مانیں گے، حشر کے اندر بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، مگر اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ فلاں فرقے کو تقویت مل جائے گی۔ مظہر مختار اس دارالعلوم میں اس مناظر اسلام کی مزار کے قرب میں بیٹھ کر رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جتنا سنی علی کو مانتا ہے کوئی مائی کلال علی کو نہیں مان سکتا۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں ساکرو، اوہ مجتہدو، اپنے آپ کو آیت اللہ کہنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ خوش عقیدگی نہیں ہے، الگ تحقیق بات کر رہا ہوں۔ کبھی اگر بات چلے تو ثابت کر دیں گے جتنا سنی مولا علی کو مانتا ہے کوئی مائی کلال نہیں مان سکتا۔ خوب بات کی، سنی ہی ان کو مانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سنی ہی ان کو مانتا ہے جو غلو کرے مولا علی کی خدا تک ملا دے، وہ سنی ہے نہیں۔ اس کے کیا تعلق ہے سنیت کے ساتھ؟ ہم اہل سنت ہیں، کل بھی صحابہ کے نوکر، آج بھی صحابہ کے غلام۔ میں انتظامیہ سے 2 منٹ اور مانگنا چاہوں گا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مجھے افسوس لگا، افسوس اور افسوس کہ ایک مولانا نے اپنی تقریر میں یہ کہتے ہوئے کہا کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربہ سے مراد اہل بیت ہے ہی نہیں۔ درست کہا، 5 اقوال ملتے ہیں، 5 اقوال قربہ کے بارے میں ملتے ہیں، تو پھر علمی خیانت نہ کیجئے، پھر 5 کے 5 اقوال کو پیش کر دیجئے، بغض اہل بیت نہ کیجئے پھر کہ قربہ سے مراد وہ قول معروف اہل بیت اطہار نہیں ہے، یہ مت کیجئے۔ اس کے ماتحت امام راضی نے لکھا، میرے خیال میں تھک گئے، اتنے عظیم الشان اور محقق علماء جلوگر ہیں، ڈاکٹر صاحب جلوگر ہیں، اور علامہ قادری صاحب جن کا شورا 4 دانگ عالم میں ہے،
آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام راضی نے لکھا اس آیت کے ماتحت، وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ توجہ کرنا، یہ میری تقریر کا میسج ہے، تقریر کا پیغام ہے، اور میرے کریم آقا نے فرما میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کی اقتداء کی پیروی کی ہدایت پا گیا، ادھر نجات پا گیا۔ نہیں سمجھے؟ ادھر نجات پا گیا، ادھر ہدایت پا گیا، ادھر نجات پا گیا، ادھر ہدایت پا گیا۔ امام راضی کی مزار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو، اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس نے کہا رات کا وقت ہو، توجہ ہے بلا، اس کی توجہ کہے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ۔ میں یہ بات آپ کے دل پہ اتارنا چاہتا ہوں۔ امام راضی نے لکھا دراصل بات یہ ہے کہ رات کا وقت ہو، بحری سفر ہو، سمندر کا، کشتی چل رہی ہو، رات کے وقت تم اس پہ سوار ہو تو اس کشتی کا انتخاب کرو گے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ اگر حضور کشتی کے اندر عیب ہوگا تو تمہیں منزل تک نہیں لے جائے گی۔ کشتی پہ عیب ہونا چاہیے۔ حضور نے اپنے اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ معصوم نہیں ہے، اہل بیت معصوم نہیں۔ علامہ کشیری کو اٹھا عن النکائس والعیوب، ہر نقص سے بھی پاک ہے، ہر عیب سے بھی پاک ہے۔ الرجس الشک الوہم، رجس سے مراد شک ہے، وہم ہے، اور رجس سے مراد امام سالبی نے بڑا خوب معنی کیا۔ الرجس اسم یقع الاسم والنجاسات والعذاب والنکائس والعیوب، ہر عذاب سے پاک ہے، ہر نجاست سے پاک ہے، اور ہر نقائص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، معصوم نہیں، محفوظ عن الخطا۔ توجہ ہے، معصوم نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اس کشتی کا انتخاب کرو گے جو بے عیب ہو۔ اگر کشتی میں عیب ہو تو منزل تک نہیں لے جائے گی۔ پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ یہ تیری بات، میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کشتی وہ منتخب کرو گے جو بے عیب ہو، جس میں نقص نہ ہو، تاکہ تمہیں منزل تک لے جائے۔ اور رات کا وقت ہو، ملا کشتی چپو چلا رہا ہو، تم اس کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ، تمہیں کیسے علم ہے کہ منزل ادھر ہے؟ کیسے منزل کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہارے پاس موبائل تو آج کے زمانے میں آ گئے، اس وقت تو نہیں تھے۔ تم کیسے منزل تک لے جاؤ گے؟ دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ ذرا توجہ کرو۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، ستارے مجھے ہدایت دے رہے ہیں، ستارے مجھے ہدایت دے رہے ہیں۔ مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے، شمال اس طرف ہے، جنوب اس طرف ہے۔ رسول اللہ نے اہل بیت کو سفینہ نوح قرار دیا اور صحابہ کو ستارے قرار دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، دونوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ بس یہی آقا یہی عرض کرتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم دارالعلوم ہے، عشاق یہاں بیٹھے ہیں، میں بھی جھولی پھیلا کے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ کل شب برات ہے، ہم یہی عرض کرتے ہیں، ایک شب ترا مہمہ کنم تا جان و دل قربا کنم، جائے تو در چشمہ کنم، ہما کنم ہمی کنم، کسیرا نباشد ای خبر یار سپاہی را، آوس مادڑے کول ہک لکھنے دی نو لکھنے سا۔
سی ہک لکھ دیندی نو لکھ دیسا ہک واری چار بول میرے آقا بڑے بڑے شاہکار ولی کہنے لگے حضرت لال شہباز قلندر سرکار کے روزے کے سامنے کہنے لگے جارا فدا نمایم بر روزہ مقدس گر آستہ نبوسی گردد نصیب مارا میرے آقا جب آپ کے روزے کو دیکھوں گا تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اپنی روح بھی صدقے کر دوں گا کوسین چونگویم ابرو مصطفیٰ را آزاد گفت عزت آن چشم حق نمارا اے تاج کچ کلاہاں اے شاہدی پناہاں برحال زہر حسمہ چشم کرم خدارا برحال زہر حسمہ چشم کرم خدارا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں تیرے دردے کتیاں نال عرب محدث کبیر ہے امام العرب والعجم ہے تاجدار بریلی ہے اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی ہے جب حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں رو رو کے کہتے ہیں بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نواسی کن طبیبہ چارہ ساسی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں عرض کرتے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا احمد رضا کو ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے اعلی حضرت مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں 125 علوم پہ حاوی ہے محدث کبیر ہے رو رو کے کہتا ہے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں ملفوظات اعلی حضرت میں ہے اسی شب جب اعلی حضرت کمرے میں پہنچے وہ تو خواب کی بات کر رہے تھے رسول اللہ نے بیداری میں ان کو دیدار اور میرے مسلک میرا مرشد پیر فرید وہ جب مدینے پہنچا نا شیخ جامی بھی مدینے پہنچا مدینے سے باہر کہنے لگے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن زی محجوری برامت جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم اور پیر فرید جب مدینے پہنچے نا تو پھر کہنے لگے جامی کو اجازت نہ ملی بس ایک آدھا منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں جامی کو اجازت نہ ملی مدینے کی تو پھر کہا سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے اگر اجازت نہیں ملتی اتنا کرم تو کر دیجئے مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتڑے کا نام جامی تو رکھ دیجئے آپ جامی جامی کر کے بلائیں گے خوش نصیب سمجھوں گا کہ میرا نام تو آپ کے لبوں پہ آ گیا مگر پیر فرید نے کچھ اور کہا تو نے دھکڑے دھوڑے منڈٹھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی ہے بو خالی پی نور رسالت چھکے تو نے لگ دن دھکے دھکے اکول ول یار نو تکے تو نے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں بس اسی بات پہ بات ختم ہے سین اسانال ساول پلیسو کے کہنا اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا تہاڈی سدی جان تے تردر مری جان کتی کو پکڑ بٹھر بلیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک کھٹی ہاں مٹھی نو نگاہیں پلیسو کے کہنا آقا بن دیکھے قبر میں مظہر مختار نہیں جانا چاہتا یہ ہے کہ آپ کا اس عالم دنیا میں خواب میں دیدار ہو جائے نا فرشتے جب مجھ سے پوچھے من نبیو تیرے نبی کون ہے میں اسے جواب دے سکوں میں وہ ہوں جو عالم دنیا میں حضور کے چہرے کا دیدار کر کے قبر کے اندر پہنچا ہوں دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ جامی نے کہا جب موت کا وقت قریب ہو پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شان تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم میرے مسلک کے علماء کی خیر فرمائے مناظر اسلام حضرت علامہ
مفتی سمر عباس قادری صاحب پورے پاکستان میں جاتے ہیں، مسلک کے حق کا، اہل سنت عقیدے کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈاکٹر محمد ارشد نقیبی صاحب زیدہ شرفہ تصوف کا بادشاہ ہے، اللہ رب العزت ان کو عمر دراز نصیب فرمائے۔ آج اس دارالعلوم میں آ کر روح خوش ہو گئی، میں سچ کہتا ہوں روح خوش ہو گئی۔ حضرت صاحبزادہ والا شان اللہ، وہ ان کا نام ہے در علی، یہ در یکتا ہے، اللہ رب العزت ان کے سایات فتح دے سلامت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔